کرنے والے ہیں، یہ کام تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے یا یہ کام تمہیں جہنم کے اندر دھکیلیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج فاطمہ الزہرا کے اس ادارے سے، سید آفتاب شاہ صاحب کی وسادت سے ایک جملہ تمہارے پاس سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو معاشرے میں جناب والا تم عزت دار بنے رہو، تو آج سے یہ اس جلسے سے عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں شادی کے اندر کسی قسم کا نہ ڈھول کا خرافات ہوگا، اور نہ ہماری شادی کے اندر کوئی باہر سے آ کر کے کیمرے والا ہماری بچیوں کے فوٹو کھینچے گا۔ تکبیر، اسلام عالمگیر، اور دوسری بات، اس چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ضلع پونچھ کے خطیب اہل سنت ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، اور اس خرافات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر کوئی عالم نہیں آئے گا۔ اس خرافات کو ختم ہم نے کرنا ہے، اس برائی کو ختم ہم نے کرنا ہے۔ یہ اتنے سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، سنیں اللہ کی قسم کرتے دل رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ ریاکاری سے بات فرمائے، اللہ تکبر سے بات فرمائے، اللہ گھمنڈ سے بات فرمائے، بس ایک جملہ لے لے، ان علماء کرام کی بارگاہ میں آئے، سوال کریں، ان سے پوچھے کہ جوان بچی عاقل بالغ، اس بچی کو گھر میں قرآن بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت ہے؟ یقیناً یہ کہیں گے کہ جوان لڑکی کی آواز بھی غیر محرم ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں کھوئی ہے ہماری یہ قوم، کہاں سوئے ہیں ہمارے یہ مسلمان، جس بچی کو گھر کے اندر قرآن مجید بلند آواز پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت روکتی ہو، وہ بچی اگر ٹک ٹاک پر جناب والا کنجریوں کی طرح ناچ کر کے اپنی عزت کو اچھالتی ہو، مجھے بتاؤ پھر یہ قوم عزت پائے گی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عزت محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے، تو پھر آئے آ کر کے اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو خود روکے۔ نہ رکھا غیر سے کام، حضور کو ماننا ہے لیکن غیر سے کٹنا ہے۔ بس مختصر سی گفتگو، کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ لمبی تقریر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اونچا بولیے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اپنی بیداری کا پورا ثبوت دے دیجئے سبحان اللہ کہہ کر کے اونچا آواز سے۔ حضور کو ماننا ہے لیکن غیر سے کٹنا ہے۔ ماننا اسی کو بولتے ہیں۔ اس چیز کی طرف قرآن پاک کی پہلی ہی سورت نے ہمیں اشارہ دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگوں کو ماننا ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے دور رہنا ہے۔ اس چیز کی طرف پہلے ہی اشارہ ملا ہے، ایسا نہیں کہ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ۔ سورہ فاتحہ نے اس کو رد کر دیا۔
پہلی ہی قرآن پاک کی صورت نے اس چیز کو رد کر لیا کہ آپ ادھر بھی جاؤ گے ادھر بھی جاؤ گے، ایک راستے پہ چلنا ہے، بس ایک راستے سے بچنا ہے، ایک راستے پہ چلنا ہے، ایک راستے پہ چلنا ہے، ایک راستے سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، جس کو آج کے دور میں ہم سورہ کلیت بولتے ہیں، یہ قرآن نے نہیں مانا۔ پہلی سورت نے اس میں رد ہو گیا، صراط الذین انعمت، مولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خوب ترجمانی فرمائی، فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، پیارے آقا کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو دنیا سے مسلمان ہو کے جانا چاہتا ہے اسے کلی طور پر اپنے نبی سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ تو پیچھے سے سخی صاحب نے اشارہ دیا، تھوڑا ترنم میں بول دیجئے۔ تو دو شعر جو اعلیٰ حضرت کے میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ میں دوبارہ دہراؤں گا، اگر آپ سننا چاہیں گے ترنم میں سنا دوں گا۔ آگے آیت کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کریں گے محبتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، معمور کے معنی آباد، دل جو دل نبی کے ذکر سے آباد رہا اسی دل کو دل کہتے ہیں، ورنہ ابو جہل کے پاس بھی دل تھا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شان ہماری رکھا غیر سے کام، سرٹیفکیٹ لے لو، گارنٹی لے لو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کدھر سنیو، مطمئن رہو، آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، کیونکہ ایمان نام ہی ہے مصطفیٰ کو ماننے کا، ایمان نام ہی ہے رسول اللہ کے ادب کا، ایمان نام ہی ہے رسول کریم کی کے ساتھ تعلق بنانے کا، لہذا ہر سنی کو دل سے مصطفیٰ سے تعلق ہے، کبھی ایمان ضائع نہیں ہو سکتا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سید صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کا چہرہ بڑا خوش لگ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے انشاءاللہ۔ دھوپ دیکھ کر دھوپ کی طرح جیسے دھوپ کھل گئی ان کا چہرہ بھی کھل گیا ہے۔
یہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے منتظمین پر، یہ ہم بھی جانتے ہیں، بڑے دل سے ہم بھی کرواتے ہیں. یہ ذمہ دار کو پتا ہوتا کہ ساری تیاری کے بعد اگر اللہ بچائے موسم خراب ہو، بارش جلسہ خراب ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے صدقے ان کا جلسہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. سے پیار سے ذرا سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک شعر اور سناؤں گا آخری. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک فکر دے رہے ہیں کہ عاشق کہیں بھی رہے، جسمانی طور کہیں بھی رہے، لیکن عاشق رسول ہر وقت روحانی طور حضور کے دربار میں ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ایک لمحے کے لیے آپ بھی اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو گنبد خضرا کے سامنے پہنچا دو. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. سب تو مدینے پہنچے. میں یہ بات بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت 1400 سالہ تاریخ سنیت کے ترجمان ہیں. ہم کشمیری لوگ شاہ ہمدان کو ماننے والے ہیں. امیر کبیر میر فلی ہمدانی کو ہم بانی مسلمانی فی الکشمیر کہتے ہیں. ان کا ایک شعر یہاں مجھے یاد آ گئے. فرماتے ہیں، کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل ہر وقت مصطفیٰ کے گلیوں کا دورہ کرتا. تصور دے کر کے نوجوان نسل کو سنیت سے دور کیا جا رہا ہے. میں ذمہ دار سٹیج پر کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں بریلویت ہی سنیت ہے. اعلیٰ حضرت کا نام ہی حقیقی حنفیت، صوفیت اور سنیت کی پہچان ہے اس کے زمانے میں. روزے پاک کے زمانے کا ولی ہے. جب وہ روزے پاک کے سامنے آئے، کہاں؟ رسول اللہ کے روزے اطہر کے سامنے جب آئے، عرض کرنے لگے، آقا ہر وقت میں مصر میں رہ کر کے ہر وقت اپنی روح کو تیری بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، لیکن آج سید کبیر احمد رفاعی روح اور جسم کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اور عرض کرنے لگے، آقا جب میں مصر میں رہتا تھا روح بھیجتا تھا ادھر اور مجھے تم روحانی دیدار سے نوازتے تھے، لیکن آج میں روح اور جسم کے ساتھ تیرے روزے کے سامنے ہے. آج روحانی دیدار نہیں، آج مجھے جسمانی دیدار چاہیے. میرے آقا میں یہ جسارت نہیں کر سکوں گا کہ آپ قبر اطہر کو کھول دیجئے، باہر نکل لیجئے میرے لیے، نہیں، لیکن اتنا ضرور میں عرض کروں گا، ایک مرتبہ اپنا دست مبارک قبر اطہر سے نکال لیجئے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. تاریخ گواہ ہے، مسلم کتابوں میں موجود ہے، بالخصوص جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہنے والے، ان کی کتاب ہے فضائل اعمال میں فضائل زیارت مدینہ، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے. سید کبیر احمد رفاعی کی عرضی پر میرے نبی نے قبر اطہر کو کھولا، اپنے دست مبارک کو باہر نکالا، اور میں سید کبیر احمد رفاعی نے بوسہ لیا. اور تاریخ گواہ ہے، اس وقت ہزاروں اللہ کے ولی، اس زمانے میں غوث اعظم کا زمانہ تھا، فرماتے ہزاروں اولیاء اللہ مسجد نبوی میں اسحاق کی زیارت کی اور
غوث اعظم نے خود بھی دستے رسول اللہ کی زیارت فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. تو یہی فکر اعلیٰ حضرت نے دی کہ عاشق رسول دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے لیکن اس کی روح کہاں گھومتی ہے؟ اونچا بولیے. روحانی رشتہ کبھی نبی سے مت توڑیے، یاد رکھنا بربادی ہوگی. ہر وقت روحانی رشتہ رسول اللہ سے جوڑے رکھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے منور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. میں اس آیت کے اس حصے کے چند الفاظ پر مختصر عرض کروں. دنیا کا ہر ایک انسان یہی چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہیں سے لے کر کے اس کی فکر لگ جاتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں. جو پہلے سے ہی بڑا ہو سمجھدار ہو تو اس کی تو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے کہ میں ہر میدان میں. اونچا بولیے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، لیکن اسلام جس کامیابی کی بات کرتا ہے وہ کامیابی ادھوری نہیں ہے، وہ کامیابی مکمل کامیابی ہے. آپ کہیں گے ادھوری کامیابی اور مکمل کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کامیابی عارضی ہے، وہ دنیا سے عارضی طور پر کسی کے میدان میں چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں. چند سالوں کے گزرنے کے بعد ان کی ناکامیاں شروع ہو جاتی ہے. اگر دنیا میں ہر وقت وہ کامیاب بھی رہیں گے لیکن مرنے کے ساتھ ہی ان کی کامیابیوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے جناب مکمل کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ تو جس کامیابی کا ذکر قرآن میں ہے، جس کامیابی کا ذکر اسلام کرتا ہے، جس کامیابی کا ذکر اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، وہ کامیابی مومن کے لیے مرنے سے پہلے بھی ساتھ رہتی ہے، مرتے وقت بھی ساتھ میں رہتی ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتی ہے، اور بالخصوص قیامت کے دن بھی وہ کامیابی مومن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اب میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، آپ لوگ دل سے کہہ دیجئے کون سی کامیابی چاہتے ہیں، ہمیشہ والی یا عارضی؟ اگر آپ بیدار ہیں آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. سٹیج علماء سے بھرا ہوا، ان کی طرف میری کوئی توجہ نہیں بلکہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. آپ سے میرا سوال ہے، جواب دیجئے آپ کون سی کامیابی کے متلاشی ہے، عارضی یا ہمیشگی؟ اونچا بولیے. تو دنیاوی کامیابی والے آئے اور گئے، ان کا نام و نشان ختم، ان کی کرسیاں ختم. ان کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. رب ذوالجلال کا ارشاد ہے مجھے عصر کی قسم، عصر کی قسم، انسان بے شک خسارے میں ہے. انسان، اب عصر کی بہت ساری تفسیریں ہیں. ایک اہم تفسیر زمانے رسول کا مجھے قسم، اور ایک تفسیر جو میں یہاں پہ دوسری عرض کرنا چاہوں گا. عصر کے معنی ہیں دن غروب، سورج غروب ہونے کا وقت، یعنی دن ختم جب ہوتا ہے، دن کے اختتام کے وقت کو ہم عصر کہتے ہیں. عصر کا وقت دن کی آخری نماز ہوتی ہے. اب اللہ نے اسی عصر کا قسم کیوں فرمایا؟ آگے اس کی وضاحت ہے. ان الانسان لفی خسر. اب آپ غور کریں گے رب فرماتا ہے مجھے عصر یعنی سورج غروب ہونے کے وقت کا قسم.
مجھے دن کے اختتام کا قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ میں نے عرض کی مولا ان دونوں چیزوں کی آپس میں کون سی مطابقت ہے؟ ایک طرف تو فرماتا ہے مجھے عصر کی قسم، اور ساتھ میں فرماتا انسان خسارے میں ہے۔ اب رب ذوالجلال یہاں اپنے بندوں کو ایک ذہن دیتا ہے، اے انسان سن، جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سن لے تیری جوانی کا سورج بھی طلوع ہوگا اور غروب بھی ہوگا، تیری دولت کا سورج بھی طلوع ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری عزت کا سورج بھی طلوع ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری کرسی کا سورج بھی طلوع بھی ہوگا غروب بھی ہوگا، تیری شہرت کا سورج بھی طلوع بھی ہوگا، بولتے رہیے، غروب بھی ہو جائے، ڈوب جائے گا۔ اے جوان تیری طاقت کا سورج طلوع بھی ہو جائے گا لیکن غروب بھی ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا مجھے غروب ہونے کے وقت کا قسم، دن کے آخری حصے کا قسم، یاد رکھ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں، انسان سراسر۔ اب جب انسان خسارے میں چلا جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا میں نے اپنے گھاٹے میں آ گیا۔ اب جب اس کو پتا چلے گا کہ نقصان ہو گیا، اب بتاؤ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین انداز سے ہمیں بات سمجھائی، انسان سن، اس پر غور کر، یہ دن آتا ہے جاتا ہے، یہ دن سورج چڑھتا ہے غروب بھی ہو جاتا ہے، اور غروب ہونے کے وقت کا قسم فرما کے انسان کو بتا دیا ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک گھاٹے میں۔ اب سوال یہ ہوا گھاٹے میں کیوں ہے، خسارے میں کیوں ہے؟ کہتا ہے انسان خسارے میں اس لیے تمہیں اپنی جوانی پہ فخر تھا، ختم ہو گئی، تمہیں اپنے حسن پہ ناز تھا، ختم ہو گئی، تو جوانی پہ ناز کرتا تھا، بڑھاپا آ گیا، کہاں گئی وہ جوانی؟ تجھے خوبصورتی پہ ناز تھا، بتا کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ میرا دوست ہے یا میری کوئی اسلامی بہن ہے، سب کے لیے میرا پیغام قرآن فرماتا ہے اپنے حسن پہ ناز و نخرے کرنے والوں، بتا تمہارا وہ حسن کہاں گیا ہے؟ یاد کر وہ جوانی کے نخرے، آج تو بڑھاپے میں ہے، خوبصورتی بھی نہیں رہی، جوانی بھی نہیں رہی، طاقت بھی، تیری دن دولت بھی نہیں رہی، کرسی بھی کچھ بھی نہیں رہی، بتاؤ اب تو خسارے میں ہے یا کس میں ہے؟ آقا کریم کے حدیث یاد رکھ لیجیے، میں آگے بڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کہتا وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، انسان کا کچھ نہیں ہے تین چیزوں کے سوا، انسان کا کچھ نہیں ہے تین چیزوں کے سوا۔ نمبر ایک وہ کپڑا جو پہنا، پرانا کیا، جو کل کے لیے رکھا وہ اپنا نہیں ہے، جو کپڑا کل کے لیے رکھا وہ اپنا نہیں ہے۔ میرا یقین ہے آپ کے نظروں سے بھی ایسے جنازے بھی گزر گئے ہوں گے، دلہا اور دلہن شادیوں کی تیاری میں تھے، 2 دن شادی کو رہ گئے تھے، دلہا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا، دلہن بننے کی تیاری میں تھی لیکن اچانک کچھ حادثہ ہو گیا، قبرستان پہنچ گئی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کپڑے ادھر ہی رہ گئے، شادی کی تیاریاں ادھر ہی رہ گئی۔ انسان کہتا کپڑا میرا نہیں ہے تیرا، جو پہنا پرانا کیا یہی تیرا ہے، کل والا کپڑا تیرا۔ اور انسان کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا
جو روٹی کا ٹکڑا تم نے منہ میں ڈالا، چبایا، نیچے پیٹ میں اتارا، وہ تیرا ہے۔ جو سامنے دسترخوان پہ روٹی کا ٹکڑا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ جواب دے دو میرے دوستو، کتنے جنازے تم نے ایسے دیکھے ہوں گے جو کھانا روٹی کھاتے کھاتے ان کی موت واقع ہوئی۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے جو منشیات کے عادی ہیں، جو بیراروی میں مبتلا ہے، جو بے نمازی ہے، جو دن دولت حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو سود خور ہیں، جو دنیا کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، جو دولت جمع کرنے کے لیے جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، یاد رکھ یہ ساری دولت ادھر ہی رہ جائے گی، تو خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھا آج تک کسی کا دوست قبر میں زندہ گیا اس کے بدلے میں؟ کسی کا بیٹا اپنے باپ ماں کے ساتھ قبر میں زندہ گیا؟ نہیں جاتے ہیں۔ جن کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بازی، رشوت، حرام، وہ اس دولت پر مزے لیتے ہیں، لیکن ماں اور باپ قبر میں چلے جاتے ہیں، حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں، بچوں کو اس کی کوئی فکر نہیں رہتی، جن کے لیے ہم دھوکہ دے دے کے مال کماتے ہیں۔ آگاہ فکر دیکھیے کیا ہے، دعوت دیکھیے کتنی بہتر ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے۔ اور شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشمیری کلام ہے، اسی حوالے سے آگے بڑھا فرماتے ہیں، دہباز پالت سوچ کان لگمو نہ حق کھٹم حق اسلام، یعنی میں نے اپنی فیملی کو پالا، ان کی پرورش کی، لیکن ہائے میں اپنے حق سے دور ہو گیا ان کے لیے، لیکن آخر میں دیکھا کوئی اپنے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی بھی قبر میں نہیں گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا انسان کو 3 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی اپنا نہیں۔ ایک وہ روٹی کا ٹکڑا جو کھایا، جو سامنے یہ اس کا نہیں ہے۔ دوسرا وہ کپڑا جو پہنا اور کل کے لیے جو رکھا وہ اس کا نہیں ہے۔ تیسرا اس کا عمل ہے، چاہے یہ بد ہے یہ نیک ہے، یہ قبر میں ساتھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ قبر میں کچھ نہیں جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ انسان سراسر کس میں ہے؟ اونچا بولیے، کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے دن نکل رہے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا نکل رہا ہے، ایک ایک سال اس کی زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب سمجھدار کون ہے؟ میں آگے بڑھوں گا۔ میرے نبی سے سوال ہوا، آپ بیدار ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ہمارے یہاں دانا لوگوں کے الگ الگ پیمانے ہیں۔ اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گا دانا کس کو کہیں گے، تو ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرے گا۔ سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے؟ کوئی کہے گا جو اچھا مشورہ دے گا، کوئی کہے گا جس کے پاس دولت زیادہ ہے، کوئی کہے گا جو اس معاملے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا سے بھی سوال ہوا، آقا سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی سے سوال کیا ہوا؟ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کون ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائے میرے نبی نے، ایک مختصر جملے میں جواب دیا، بلکہ ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے جناب اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہی ہے کہ موت ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا نادان کوئی ہو سکتا ہے؟ تیاری میں نہیں لگیں گے، کیا ہم سے بڑا کوئی نادان بھی ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے اب جواب دیا کہ تیاری جو موت کی کرتا ہے وہی سمجھدار آدمی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کون سا آدمی ہے؟ تو میں سوال کرنے لگا تھا، دنیا کا ہر کوئی انسان یہ ہر ایک کی خواہش یہی رہتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن دروازوں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، کوئی کسی دروازے پہ جا کے کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی میدان میں جا کے کامیابی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن میں یہ جملہ دوبارہ دہراؤں گا، کیا ہم لوگ آدھی ادھوری کامیابی کے ڈھونڈنے والے یا مکمل اور دائمی کامیابی ڈھونڈنے والے ہیں؟ دروازے قدرت پر ہم دستک دیں گے، مولا اب تو ہی ہماری رہبری فرما، مولا تو ہی بتا حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ اونچا بولیے، سب چاہتے ہیں؟ ہم اسی دروازے پہ جائیں گے جہاں سے حقیقی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ہم سوال کریں گے مولا اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما دیجئے، دنیا کی فرمایا کامیابی اگر حقیقی چاہتے ہو تو میرے نبی کے ساتھ 4 رشتے جوڑو، اونچا کے ساتھ 4 رشتے جوڑو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، باقی ساری کامیابیاں چاہتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب رہے، مرتے وقت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ ان کے لیے رب نے نسخہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ لینے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو جواب دیجیے انشاءاللہ، آپ تھکے مت۔ تو رب ذوالجلال کے قرآن کی جو میں نے آیت کا حصہ تلاوت کیا جس میں حقیقی کامیابی کا وعدہ رب دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ترجمہ سن لیجیے جلدی سے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جن لوگوں نے اس نبی پر ایمان لایا، ایک وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے اس نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کی۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ وَنَصَرُوهُ، جن لوگوں نے اس نبی کی مدد کی۔ یہ میں کامیابی کا نسخہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ اب آپ 4 چیزوں کو یاد رکھ لیا؟ یاد رکھا یا بھول گئے؟ آپ اردو میں بولیں گے۔ پہلی چیز نور الذی انزل معہ، واحد کی ضمیر حضور کی طرح۔ 4 چیزوں میں واحد ضمیر لائی، مصطفیٰ کی طرف راجع، تو 4 چیزوں کو رسول اللہ سے جوڑ دیا ہے، 4 چیزوں کو۔ تو پتا چلا یہ 4 چیزیں رسول اللہ کی ذات سے جڑی ہے، جو نبی سے جڑ گیا۔ کیا بات ہے، جو نبی سے جڑ گیا۔
چاروں چیزوں میں واحد ضمیر آئی ہے اور چاروں کی نسبت راجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اقبال یاد آ گئے۔ رب جب چاروں چیزوں کی نسبت حضور کی طرف کرتا ہے تو اقبال نے خود ترجمانی کی، فرمایا بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دین ہموس۔ پورا ہی ہو جائے عجم ہنوز ندانت رموز دین۔ لیکن سلمان فارس کا رہنے والا میرے نبی کے قدموں میں آ کر کے عاشق رسول اور جنت کا حقدار ہو گیا ہے۔ اب اقبال کی بات تو میں نے سنا دی، لیکن محدث بریلوی کا بھی جملہ سنو۔ فاضل بریلوی نے بھی کیا خوب ترجمانی فرمائی، اللہ کی سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے، قرآن تو بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ بولنا، قرآن تو قرآن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ قرآن قرآن پیچھے والے بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ محمد۔ ارے فاضل بریلوی کا کی بات سنا رہا ہوں، کتنی پیاری میٹھی بات ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے، حضور کو قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اللہ یا رسول اللہ یہ قرآن ہمارے تقریر آ رہے ہیں۔ قرآن سنیں گے دوبارہ، ایمان تازہ کرو۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن پڑھو گے تو وہاں یہی نتیجہ نکلے گا، ایمان نبی ہے۔ اونچا 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 پیار سے بولیے، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پڑھو گے وہاں یہی نتیجہ نکلے گا، ایمان نبی ہے، ایمان مصطفیٰ ہے۔ سوال کرنے والا کہتا جناب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قرآن ہے لیکن ایمان نبی کا کہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ایمان یہی، اس میں ایمان کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اسی میں تو ایمان کی بات ہے۔ اس میں تو رب کہتا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس میں ایمان کی کون سی بات ہے؟ تو میں نے بار بار یہی کہا لوگوں ہم نمازوں کے منکر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ مفتیان کرام سے اسٹیج بنا ہوا، جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، جو فرضیت کا منکر نہیں پڑھے گا نہیں گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ جو انکار فرضیت کا کرے گا وہ کافر ہے، جو فرضیت کا انکار نہیں کرے گا لیکن پڑھے گا نہیں وہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے۔ ہم نمازوں کے منکر نہیں ہیں، قرآن نماز بھی سکھاتا ہے، حج بھی سکھاتا ہے، زکوٰۃ بھی سکھاتا ہے، روزہ بھی سکھاتا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا بھی سکھاتا ہے، قرآن یہ بھی سکھاتا ہے، صلہ رحمی بھی سکھاتا ہے،
ملاوٹ کرنے سے روک دیتا ہے, جھوٹ بولنے سے بھی روک دیتا ہے, لیکن صرف قرآن اتنا ہی نہیں سکھاتا ہے, قرآن تبت یدا ابی لہب بھی سکھاتا ہے. بے شک, بہت اچھا. قرآن اتل بعد ذالک زمین بھی سکھاتا ہے. صحیح. صرف قرآن میں اقیم الصلاۃ نہیں ہے, واتو زکات نہیں ہے, ورکعوا مع الراکعین نہیں ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن قرآن نے تبت یدا بھی سکھایا. سوال کرنے والے نے کہا جناب کیا سکھایا؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا او مولا تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے, لیکن کبھی یہ بھی غور کیا کہ رب نے یہ کیوں کہا؟ کیوں کہا مولا کو تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں؟ اگر کبھی غور کیا ہوتا تو پتا چلتا جب میرے نبی نے دعوت دین شروع کے مکہ کے لوگوں کو یہ پہاڑ صفا کے پاس جمع کیا, او لوگو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, سب جمع ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا کھولو لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب کھڑا ہو گیا, معاذ اللہ, اس نے دونوں ہاتھوں کو بلا تشبیہ ایسے کیا, معاذ اللہ, تبلک یا محمد, اے محمد تو تباہ ہو جا, کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں لایا تھا؟ سنیے, ابو لہب نے جو ہی یہ جملہ کہا, رب نے کہا میرے حبیب جواب تو نہ دینا. پیار سے بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں. فرمایا ابو لہب میرے نبی جواب ہو, اگر تم نے جواب دیا میرے نبی یہ حدیث بن جائے گا. لوگ روڈوں پر بیٹھیں گے حدیثوں پر بحث کرنے کے لیے, صحیح ہے ضعیف ہے, حسن ہے حسن لذاتی ہے یا غیری ہے, مشہور ہے متواتر ہے عزیز ہے, سند پہ بحث کریں گے, روایت پہ بحث کریں گے, متن پہ بحث کریں گے, حدیثوں کی کتابوں پہ بحث کریں گے. میرے نبی تو بولے گا حدیث بنے گا, میں بولوں گا قرآن بن جائے گا. اس بدبخت کو ایسا جواب ملنا چاہے صبح قیامت تک کسی کو بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ حبیب یہ تیرا معاملہ ہے, تیرا معاملہ ہے, تو نہ بول, تیری طرف سے میں بولوں گا. ذرا پیار سے تیری طرف سے میں بولوں گا. میں نے کہہ دیا لوگوں قرآن اقیم الصلاۃ بھی سکھاتا ہے, لیکن قرآن گستاخ رسول کو ولد حرام بھی بولتا ہے. گالی نہیں ہے, قرآن ہے. اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, صرف جب اتنا بولا مجنون, 10 عیب میرے رب نے اس کے لیے ایک بات پر, اور 10واں کہاں یہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے. اب دیکھیے رب کا جلال اس وقت کیا رہا ہوگا جب وہ نبی کے دشمن کو جواب دے رہا تھا. ولد حرام کہہ دیا. اسی لیے علماء نے تحقیق پیش کی کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی نسب میں خلل ہوتا ہے. کوئی بھی گستاخ ہو, چاہے کلمہ پڑھنے والوں میں ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والوں میں ہو, مسلم میں ہو نان مسلم میں ہو, اگر جائز اولاد ہوگی کفر تو کرے گا, شرک بھی کرے گا, گناہ بھی کرے گا, لیکن جائز اولاد اگر ہوگی تو کبھی نبی کی گستاخی نہیں کرے گا. کفر بھی کرے گا, شرک بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے, لیکن کم از کم نبی کی گستاخی نہیں کرے گا. اگر کلمہ خان بھی ہوگا, جائز اولاد نہ ہوگی, اسی سے گستاخی بھی صادر ہو جاتی ہے. سنسمہ علی الخرطوم, جلال دیکھیے رب کا, ذرا پیار سے سبحان اللہ آپ کہہ دیجئے گے. آخری والی بات جو بتائی نا اس گستاخ کے لیے,
खुरतूम, उसकी नाक को खुरतूम कह दिया। हाथी की नाक पता है ना कैसी होती है? रब ने कहा हाथी जैसी इस नाक को हम कयामत के दिन दागेंगे, दाग देंगे। रब को यह भी पसंद नहीं हुआ कि उसकी नाक को मैं नाक कहूंगा, बल्कि उसकी नबी के गुस्ताखी नाक को हाथी के नाक की तरह करार दिया। तो कुरान तो बताता है, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान कहता है कि मेरी जान है ये। रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातो सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है रब्बे तबारक व तआला ने, जिसने हमें पैदा किया और इंसान बनाया और बिलखुसूस अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का जलसा रखा गया था जमात अहले सुन्नत और जामिया फातिमा ज़हरा अली जामिया फातिमा ज़हरा की तरफ से, जिसमें जलसा रखा गया था, जिसमें आपके सामने हज़ारों की तादाद लोग तशरीफ़ लाए। मैं लोगों का दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। बिलखुसूस जलसे का मतलब ये था, हमारे मुसलमान बच्चे और नौजवान बच्चे जितने हमारे ये नशे में तरफ जा रहे थे, आज जलसा करने का मतलब ये था कि हमारे बच्चे नशे से दूर हो और ये नशे से दूर हो, नमाज पढ़ें और कुरान की आदी बन जाए। हमारा मतलब ये है, मतलब यही था नशे से हमारे लोग दूर हो जाए और एक दूसरे भाईचारे और भाई मोहब्बत के साथ रहें। मतलब हमारा सीरत मुस्तफ़ा को पैगाम यही है कि लोग नमाजी बन जाएं, कुरान के आदी बन जाएं और बिलखुसूस नशे से दूर रहें। हमारा मकसद यही था। जमात अहले सुन्नत की तरफ से और जामिया फातिमा ज़हरा की तरफ से हमने ये आज जो जलसा किया गया, इसमें हज़ारों के लोग थे। मैं सब लोगों का शुक्र करता हूं। बिलखुसूस आज की जलसे की वसालत से, तमाम उलमा की वसालत से, जमात अहले सुन्नत की वसालत से बिलखुसूस डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डीसी साहब ने बढ़ चढ़ के जलसे का ताउन कराया, डीसी साहब ने साथ दिया हमारा। बिल्कुल डीसी साहब के साथ एसएसपी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ने हमारा साथ दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता अल्लाह ताला सबको सामने रखे। बिलखुसूस तमाम लोगों ने, मीडिया वाले हजरात ने मेरा बड़ा साथ दिया और बिलखुसूस तमाम लोग, छोटे हो या बड़े हो, जितने मुसलमान थे, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुंचा, वो बढ़ चढ़ के इस मदरसे में तशरीफ लाए। मैं सब का शुक्रिया अदा करता। बिलखुसूस अपनी कमेटी की तरफ से, आपने कमेटी के सदर से तरफ से और कमेटी पूरी की तरफ से और जामिया फातिमा ज़हरा के मुअल्लिमा की तरफ से, जामिया की स्टाफ की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस दुआ करता अल्लाह ताला हज़रत माई फातिमा के सदके तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम अता फरमाए और जितने जलसे में तशरीफ लाए अल्लाह ताला जलसे में आने वालों को कामयाब अता फरमाए और बिलखुसूस हम सबको नशे से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त नमाज और कुरान का आदी बनाए और अल्लाह ताला हम सबको भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। आज आप सब ने देखा मीडिया की वसालत से लोगों की तादाद तो आपने खुद समाअत फरमा ली। आपकी मीडिया की वसालत से कितने मेरे भाई आए, हज़ारों में आए। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मौसम सुबह ख़राब हुआ था और इतने हज़ारों की मौसम सुबह ख़राब होने के बाद हज़ारों लोग भी यहाँ पहुँचे। साथ ही साथ उलमा जो आपने पूछा, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की शान, हर दिल अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब किबला तशरीफ़ लाए। उनके साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना तस्लीम रज़ा खान साहब किबला, मुफ्ती इरसान साहब किबला जो ख़ानदान आला से, और बिलखुसूस हमारे और आप सब के ताजुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद आरिफ साहब किबला के साहबजादे मोनिस रज़ा साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, लाए हैं। और साथ ही साथ सैयद बशार साहब की क़यादत और सादत में ये जलसा हुआ। उलमा अहले सुन्नत की, खतीब अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत की तरफ से हुआ। मैं दुआ करता अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम अता फरमाए, हम सब की परेशानी को दूर अता फरमाए। इस जलसे के वसीले तमाम हमारे जम्मू कश्मीर शांति अमल के साथ हम सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनामे सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बड़े ही बेहतरीन तरीके से खुश उसलूबी के साथ पाए तकमील हुई और इस मौके के ऊपर कॉन्फ्रेंस के अंदर जय्यद उलमा इकराम की तशरीफ़ आवरी हुई, जिसमें ख़ानदान आला हज़रत से 2 अज़ीम इल्मी रूहानी शख्सियत जो है इस कॉन्फ्रेंस में आई। उन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर में लाखों दिलों की धड़कन ख़तीब कश्मीर हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का ख़िताब नायाब हुआ। लोगों ने झूम झूम कर सुना। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, खालिक कायनात ने जिस तरीके से सुबह बारिश का मौसम बना, एक बारिश का हल्ला आया,
اس کے بعد گھنٹے کے بعد دوسرا بارش کا حل آیا، لیکن جس طرح بارش برسی اسی طریقے سے آگے خشکی بھی ہو گئی۔ سلامتی اور خیر کے ساتھ لوگوں نے آرام سے بیٹھ کر کے کانفرنس سنی، ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی، اور ساتھ میں اسٹیج کے اوپر علماء کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی، اتنے علماء اکرام۔ میں مشکور و ممنون ہوں خاص کر کے جماعت اہل سنت کے جملہ ائمہ علماء اکرام کا، جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے رات و دن ایک کیے، اعلان بھی کیا اور تعاون بھی کرایا، اور اس کانفرنس میں خود بھی تشریف لائے، اور کانفرنس سے جو پیغام دیا جاتا تھا وہ بھی بحسن خوبی کے ساتھ میں جو ہے عوام تک پہنچا۔ عوام نے، لوگوں نے، نوجوانوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے علماء اکرام کے پیغام کو سنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کی بدولت ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے، ہمارے گاؤں سے بدعقیدگی کا خاتمہ کرے۔ جو لوگ غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، شراب نوشی، دیگر معاملات کے اندر، برائیوں کے اندر پڑے ہیں، ان کو جو علماء نے اہم پیغام دیا سیرت النبی کانفرنس کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نوجوانوں کو راہ راست پر گامزن فرمائے۔ السلام علیکم۔